فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں صدائے رمضان یعنی رمضان کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مختلف موضوعات پر اسلامی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، بالخصوص رمضان المبارک کے عبادات کا ذکر بھی ہے اور اخلاقیات معاملات کا بھی ذکر ہے۔ آج ایک خاص اور اہم موضوع، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر حقیقت میں گفتگو کرنا ضروری ہے، انسانی حقوق کا اسلامی تصور۔ آج سمجھا یہ جاتا ہے ویسٹرن ممالک میں اور پھر بالخصوص امریکہ اور غیر مسلم جو لوگوں کے علاقے ہیں یعنی نان مسلم کنٹریز، وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ اجڑ ہیں، یہ گنوار ہیں، یہ وحشی ہیں، انہیں تہذیب و تمدن سے کوئی سروکار نہیں ہے اور انہیں انسانیت کی کوئی فکر نہیں ہے، انسانی حوالے سے ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سراسر پروپیگنڈا ہے، بالکل غلط بات ہے جو مسلمانوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے۔ مسلمان ہی اصل میں امن اور سلامتی کے داعی ہیں، اور مسلمان لفظ پر غور کر لیا جائے اور اسلام لفظ پر غور کر لیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اسلام کا معنی جہاں سر تسلیم خم کر لینا ہے، وہیں اسلام کا معنی سلامتی بھی ہے۔ ایمان کا معنی جہاں مان لینا یہ ہے، وہیں اس کا معنی امن بھی ہے۔ تو ایمان اور اسلام یہ امن و سلامتی ہی اس کا معنی اور مفہوم بنتا ہے، امن و سلامتی کا ضامن ہے حقیقت میں۔ اور پھر مسلمان اور مومن اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے، سلامتی والا اور امن والا۔ لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس کا کاؤنٹر نریٹو جو ہے وہ عالمی سطح پر اس طریقے سے پیش نہ کر سکے جس طرح ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا۔ اس میں سبھی طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی، بالخصوص اس میں علماء بھی شامل ہیں، ہمارے ایمبیسیڈرز بھی شامل ہیں، ہمارے وہ لوگ جو ان ممالک میں جاتے ہیں یا وہاں موجود ہیں، ہمارے لوگ جو ان ممالک میں رہتے ہیں، ان سبھی کی ذمہ داری تھی۔ کہیں گفتگو ہوتی بھی ہے، بات ہوتی بھی ہے، لیکن اس پیمانے پر اور اس درجے پر جہاں جس پیمانے اور جس درجے پر بات ہونی چاہیے تھی اس میں تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمی ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنا پیغام امت مسلمہ تک، پوری دنیا تک پہنچائیں گے، انسانی حقوق کا اسلامی تصور۔ اور ہمارے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب، جو کافی دور سے ہمارے مہمان بنے، بارکھان بلوچستان سے، اور ان کے ساتھ ہیں ثنا خان ہمارے مہمان جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب۔ میں دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب، حقوق اور بالخصوص انسانی حقوق کا تصور کیا ہے؟ انسانی حقوق سے مراد کیا ہے؟ عام سادہ معنوں میں مفاہیم ان کے کیا ہیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اس کو آسان انداز کے ساتھ سمجھ لیں۔ اس پر کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کے لیے وقت عطا فرمایا۔ مرحبا۔ مفتی صاحب، دیکھیں کہ حقوق حق کی جمع ہے، جی، اور حق کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے لیے لازم ہے، دوسروں کے لیے جو فرض ہے، جو دوسروں کے لیے فرض ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال یوں دینا چاہتا ہوں، اب زکوٰۃ، عشر، فطرانہ یہ غریب کا حق ہے۔ بالکل صحیح، جب ہم ان تک پہنچائیں گے تو یہ ان کی ضرورت پوری کرے گا، بالکل صحیح، اور ہمارا فریضہ ادا ہوگا۔ اور ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہم بری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو آج کل مغربی دنیا کے لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں، جی، دراصل وہ حقوق پورے نہیں کرتے، صرف ظاہری دعوے ہیں۔ ظاہری گفتگو ہے ان کی۔ ٹھیک ہے،
اسلام نے حقوق کے بارے میں بتایا بھی ہے سبحان اللہ، اور حقوق پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، یعنی تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ پریکٹیکل بھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا آغاز حلف الفضول سے کیا، اللہ اکبر۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر پورا اس مشن کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ہر شخص کو حق دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں تک کے حقوق دیتا ہے، سبحان اللہ، درختوں تک کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام آفاقی ہمیں دیا، اس میں انسان کے شرف کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے انسان کو عظیم بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم پر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے جی، تو پھر اس کے تقاضے یہ ہیں کہ حقوق بھی ادا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اسلام نے ہر اس انسان کو حقوق دیے ہیں جو اس دنیا میں آیا۔ اللہ اکبر، صحیح۔ اسلام آزاد کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم کو بھی حقوق دیتا ہے، غلام کو بھی حقوق عطا۔ غلام کو بھی حقوق دیتا ہے، بچوں کو بھی حقوق دیتا ہے، عورتوں کو حقوق دیتا ہے، اللہ اور والدین، یعنی ہر کو حقوق دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اسلام میں حقوق سے محروم۔ میں آپ کو واضح مثال بتاتا ہوں۔ جی، قرآن مجید نے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا حق دیا ہے جی، وہ ہے جینے کا حق۔ اللہ اکبر۔ یہ جینا ہر ایک کا حق ہے، ہر انسان کا۔ ہر انسان کا حق۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کو حق پہلے زندگی بھی حق مل جاتا۔ اللہ فقہا نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر حمل 120 دن کا ہو جائے ٹھیک ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے، صحیح، 4 مہینے میں۔ 4 میں، اور وہ بچہ اس وقت تک پیٹ میں ہے، حق اس کو پہلے مل رہا۔ کیونکہ اس میں روح جب آ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح انسانیت کے جینے کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو نہ حق قتل نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کی تعلیمات ہے اللہ اکبر۔ کہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایک انسان کا قتل پوری دنیا کا قتل، پوری انسانیت کا قتل۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ حق ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح اسلام نے والدین کے حقوق دیے، اولاد کے حقوق دیے، بالکل صحیح۔ غلاموں کے حقوق دیے ہیں، اللہ اکبر۔ ذمیوں کے حقوق دیے ہیں، الغرض ہر کو جینے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ والدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے، جی، جو لوگ حق ادا کرتے ہیں، جی، والدین کی خدمت کرتے ہیں، میں اس کی وضاحت اس حدیث پاک میں کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد ایک عظیم عمل ہے۔ بے شک۔ بارڈر پہ جو ہمارے سپاہی فوجی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، بہت عظیم عمل سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ نفیر عام کی شکل میں جہاد فرض ہو گیا۔ جہاد فرض، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے جس عمل کو افضل قرار دیا وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے والدین کو مسکراتا ہے، تبسم کرواتا ہے، ایک ساتھ کی جو وہ مسکراہٹ ہے اس رات بھر ڈیوٹی کرنے سے افضل ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے بعض اوقات یہ بھی فرمایا نا کہ اگر والدین تمہارے یہاں پوچھا جاتا ہے نوجوانوں سے جو جہاد کے لیے خواہش کرتے تھے، تو جو کہتے کہ ہاں والدین حیات ہیں، تو یہ بات ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، یہی جہاد۔ اللہ۔ اچھا، قرآن مجید نے جی، والدین کی خدمت کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید نے یہاں تک حکم دے دیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اف، ایسی بات نہ کرو جو تم پر گراں گزرتی ہے، وہی بات بھی والدین کے لیے۔ اللہ اکبر، بالکل اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح
ایک غزوے میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والدہ زندہ ہے؟ ٹھیک. شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، سبحان یہی اللہ. تمہارا جہاد. یہی تمہارا سبحان اللہ. اور حقوق کی کیٹیگری ہے، درجہ بندی ہے بالکل صحیح. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ سب سے زیادہ حق کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کا. پھر وہی شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی والدہ کا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ وہ پوچھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی والدین کے حقوق بار بار بیان. بار بار. اور حقوق نسواں، جی. اس بات کو آج کل پھیلایا جا رہا ہے کہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے، حقوق نہیں مل رہے. اسلام نے تو آج سے 1450 سال پہلے یہ حقوق ادا کر دیے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کو کون سا حق ملتا تھا؟ جانوروں سے بدتر سلوک کیا. جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. بازار لگتا تھا جس میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی. اللہ اکبر. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آفاقی پیغام لائے، اس آفاقی پیغام نے ماں کی صورت میں سبحان اللہ. جنت کی شکل پیش کی، اللہ اکبر. بیٹی کی صورت میں رحمت کی شکل پیش کی، سبحان اللہ. سبحان اور وراثت میں حق عطا کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عائشہ سے ہیبہ میں نا کھجوریں پیش کی. صحیح. اور آپ کا وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے کہا بیٹی میں نے آپ کو اتنی کھجوریں دی تھی، جی. میرا جانے کا وقت قریب ہے، اللہ اکبر. اور آپ اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، اس میں سے سب کو آپ نے حصہ دینا. سبحان اللہ. سبحان اور ایک بیٹی جو حضرت اسماء ہے، آپ پیدا نہیں ہوتی، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ان کا بھی حصہ اس میں شامل. صحیح. اور اسی آپ کی طرح زوجہ حاملہ تھی تو وہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کا بھی حصہ مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اور اسی طرح حضرت قیس ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر. اور انہوں نے اپنی وراثت اپنے اولاد میں تقسیم کر دی. سبحان اللہ. اور جاتے ہوئے انہیں یہ علم نہیں تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے. ٹھیک. آپ چلے گئے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے حضرت سعد بن قیس کو کہلوایا جی. کہ سعد آپ نے اپنے اس بھائی کا حصہ نکالنا، آپ کے باپ کو اس کا علم نہیں تھا. حضرت سعد بن قیس نے کہا میں اپنا حصہ ہی ان کو دے دوں گا. اللہ اکبر. اور میرے والد گرامی نے جو تقسیم کر دی وراثت وہ کتاب اللہ کے مطابق کی ہے، اس لیے میں اپنا حصہ ان کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں بھائی بھائی کو حصہ دے رہا، اللہ اکبر. اور غلاموں کو کس طرح وہ ان سے سلوک کیا جاتا. غلاموں کو تو اصل زندگی اسلام نے بخشی ہے. اصل زندگی اسلام نے بخشی، آزادی یہاں پر غلامی کا اس طرح تصور بھی اسلام نے ختم کر دیا. ختم کر دی، سبحان اللہ. اور اس کو عمل کر کے دکھایا. اور اسی طرح اسلام عزت نفس کا جو ہے نا حق ادا کرنے کا اللہ کہتا ہے. اکبر. اللہ اکبر. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو کسی کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارو، بالکل صحیح. کسی کے بارے میں گمان ایسا نہ کرو جو وہ گمان غلط ہو. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. بدگمانی سے بچو. اکثر جو یہ گمان ہے، یہ گناہ بدگمانی ہوتے ہیں. اور یہ گمان ہے، اکثر بدگمانی کی وجہ سے فساد برپا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، قطع رحمی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اسلام فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ گمان کی وجہ سے ہوتے ہیں، زن کی وجہ سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، یا فلاں یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس نے کہا نہیں ہے. حتیٰ کہ سگے بھائیوں میں یہ معاملہ ہے. سگے بھائیوں میں یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس حق کو ادا کرنا چھوڑ دیا. اللہ. اور اسی طرح اسلام الزام لگانے سے روکتا. ٹھیک ہے. الزام حق تلفی ہے. اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگا دے، جھوٹا لگا دے، بالکل صحیح. اسلام نے اسے کہا کہ 4 گواہ پیش کرو. بالکل صحیح ہے.
4 گواہ پیش کرو. نہیں تو اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اسے 80 کوڑے اللہ سزا بھی حد قذف لگائی جاتی ہے. 80 کوڑے اسے لگائے جاتے ہیں. اللہ اور اسلام اتنے تک بھی نہیں چھوڑتا. آگے اسے اس کا جو حق ہے کہ الزام لگانے کی وجہ سے، جھوٹا ہونے کی وجہ سے اسلام اس کی دوبارہ گواہی بھی نہیں پیش کرتا. اللہ اکبر، غیر عادل بن جائے گا. خیر، اور ہمارے معاشرے میں جہاں غیر مسلموں کو حقوق ہے، یہ جو بحر کی دنیا، مغربی دنیا جی جی انسانی حقوق کی بات کرتی، وہ انسانی حقوق ادا نہیں کرتے. صحیح. فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ اکبر. برما کے مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے. اگر وہ کسی بلی کو بھی پانی پلا دیں، اس کو جو ہے نا وہ حق ادا کرنا کہہ دیتے ہیں، اور وہ اس پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو مسلم دنیا کے ریاستیں ہیں، کشمیر ہو گیا، فلسطین، برما، جتنے بھی عراق، وہاں پر انسانیت قتل ہو رہی ہے. انسانیت کیمیکل ویپن کا جھوٹا بہانہ بنا کر عراق پہ چڑھائی کر دی، بالکل افغانستان پر چڑھائی کر دی، مختلف ممالک پر چڑھائی کر دی، اور پھر بعد میں معافیاں مانگتے ہیں کہ جی کیمیکل ویپنز تو وہاں پر تھے نہیں، عراق کا بالخصوص بعد میں معافیاں مانگی جا رہی ہیں. جی مفتی صاحب ایسی بات ہے. اچھا، اسلام نے اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو حقوق دی ہے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. فدیہ لے کر انہیں آزادی ہے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کو جائیدادیں ہیں، سارے معاملات ہیں. بالکل صحیح. اور یہی بات حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں آتی ہے. عمر بن العاص گورنر ہیں، اور بیت المقدس جب فتح ہوا، وہاں کے جو عیسائی تھے وہ ذمہ تھے، انہوں نے فدیہ دیا، جزیہ دیا، اور وہاں رہنے لگے. بالکل صحیح. اور جب وہ جزیہ دیتے تھے، مسلمان ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی فراہم کرتے تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری. اگر ان کا کسی اور اقلیت سے جی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو مسلمان اس کا ساتھ دیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر بن عاص کو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا کہ فلاں ریاست میں مسلمانوں کو فوج کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا آپ فوج بھیجیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اقلیتوں کو کہا کہ ہمیں فلاں جگہ سیکورٹی کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو سیکورٹی تو فراہم نہیں کر رہے، لہٰذا آپ کو ہم 1 سال کا جزیہ واپس کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور قبلہ شاہ صاحب دیکھیے، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا آغاز فرمایا تھا یہود کے ساتھ. اگرچہ وہ بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں معاہدہ فرمایا. وہ انہوں نے خود معاہدات توڑے تو پھر انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے جنگوں کا انتظام کیا، مشرکین کو بھڑکایا، تو پھر غزوہ خیبر اس طرح یہ غزوات پیش آئیں. بالکل. یعنی اسلام تو پھر بھی یہ چاہتا رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آغاز اس سے فرمایا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہ حلیف بن کر رہے ہیں، حریف بن کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، جب ان کو فدیہ واپس کیا گیا، جی، اس میں سے کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں، جی سریے کیے، جی، ان میں سے ٹوٹل 762-63 لوگ کفار قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جینے کا حق دیا. اللہ اکبر، اللہ. اور اس میں بھی دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب، باقاعدہ پہلے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے. بے شک. کہ آپ اسلام قبول کرو، ہمارے بھائی بن جاؤ، بالکل ہمارے جیسے برابری کی سطح پہ. اچھا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تم جزیہ دینا قبول کر لو، ہم تمہیں تمہارے حقوق سارے دیں گے، تمہاری عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، تم اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرو، زندگی گزارو. بالکل. یہ 2 معاملات کتنے خوبصورت ہیں. آخر میں پھر تیسرا مرحلہ ہوتا کہ ٹھیک ہے، پھر تم چونکہ جنگ مسلط کر رہے ہو تو اب پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلواریں فیصلہ کریں گی. اب غزوہ بدر میں ہی تو ایسا ہوا. بالکل صحیح. جب وہ قیدی ہوئے 70، بالکل صحیح. کسی نے کہا ان کو قتل کر دو، اور کفار آئے مدینہ طیبہ پر اپنی دانش میں وہ چڑھائی کرنے کے لیے. بالکل صحیح. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ جزیہ دے دیں، یا اتنے بچوں کو، اتنے لوگوں کو تعلیم دے دیں. 70 قیدی بنائے. 70 قیدی. اللہ اکبر. تو دیکھیں، وہ پہلا غزوہ تھا، اور انہوں نے آزاد کر دیا گیا، ان کو آزاد کر دیا گیا. سبحان اللہ. اور اس وقت اگر دیکھا جائے، ان کے ظلم بربریت تو پہلے تھی، اور چڑھائی بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رحمت کے پہلو کو ظاہر کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا، جانی دشمنوں کو معاف، جان دشمنوں کو جنہوں نے اہل بیت کرام سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے تھے، ان لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کی خاطر اس لیے معاف فرما دے کہ شاید یہ بھی اسلام اور انسان، سب سے پہلے تو انسان ہے، دوسری بات کہ یہ شاید اسلام کی طرف بھی مائل ہو جائیں، یعنی پیغام رحمت ہی رحمت ہے سبھی کے لیے۔ جی مفتی صاحب، اللہ اکبر، بہت خوب ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب آپ نے اس پر گفتگو کی، انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں تمام حقوق کا 1 بائی 1 ذکر کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب۔ میں درے سرکار کے ایسا نظارہ ویکھیا، میں درے سرکار تے ایسا نظارہ ویکھیا، سر جھکا جبریل نو کر دے اتارا ویکھیا، سر جھکا جبریل نو کر دے اتارا ویکھیا، منگتے آندی چول اج بھی ہر ریا میرا نبی، تاجداراں دا او دے در تے گزارا ویکھیا، تاجداراں دا او دے در تے گزارا ویکھیا، میں سکندر بخت دا سمجھاں گا اپنے آپ نو، میں سکندر بخت دا سمجھا گا اپنے آپ نو، جیڑے دن سرکار دا روزہ دوبارہ ویکھیا، جیڑے دن سرکار دا میں روزہ دوبارہ ویکھیا، نعتانے الحمد تو والناس تھی کر تیریاں، نعتانے الحمد تو والناس تھی کر تیریاں، میں کتاب پاک دا ہر سپارہ ویکھیا، میں کتاب پاک دا ہر سپارہ ویکھیا، اس مومن دنیا تے جنت دی جنت ویکھ لئی، اس مومن دنیا تے
जन्नत दी जन्नत वेख लई जिस किसे सरकार दा अजमल दवारा वेख्या सर झुका जिबरील नू कर दे उतारा वेख्या। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। जी नाज़रीन सामीन 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और बहुत ही खूबसूरत अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, इंसानी हुकूक़ का इस्लामी तसव्वुर। इस्लाम इंसानी हुकूक़ का ज़िक्र भी करता है और इंसानी हुकूक़ अदा करने का हुक्म भी देता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस पर गवाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका इस पर शाहिद हैं। ना सिर्फ हुक्म देना, ना सिर्फ उसका तज़किरा, बल्कि अमली मिसाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारे सामने खुली किताब की तरह है। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान और फिर इन्हीं हस्तियों से आगे फ़यूज़ व बरक़ात पाने वाले हस्तियाँ ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन इज़ाम, उलमाए किराम, फ़ुक़हाए किराम, हत्ता के उलमा सुलहा, हमारी उम्मत के औलिया कामिलीन सालिहीन, इन सभी की ज़िंदगियाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के सांचे में ढली होती हैं। और इनको जब हम देखते हैं ये अपने तमाम हुकूक़ भी अदा करने वाले, हत्ता कि अगर इनके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, शागिर्द कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला गैर मुस्लिमों के साथ औलिया कामिलीन सालिहीन की मोहब्बत का अंदाज़ कि शायद ये भी इस्लाम की तरफ माइल हो जाएँ, इखलाक और किरदार, और अगर नहीं भी होते थे तो किसी किस्म की उनके साथ सख्ती नहीं फरमाते थे, किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं करते थे। जो अल्लाह का हुक्म होता था कि आसन अंदाज के साथ अल्लाह का पैगाम जो है वो इंसानियत तक पहुँचाया जाए, वो पहुँचा देते थे। और अक्सर लाखों लोग, बरसगीर पाक व हिंद का ही जिक्र कर लीजिए, हज़ारों लोग, लाखों लोग इन औलिया कामिलीन सालिहीन के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। ये इंसानी हुकूक़ ही तो थे जो इखलाक और किरदार के ज़रिए जिनका ये प्रचार किया करते थे मोहब्बत के ज़रिए, और ये अदा किया करते थे वो हुकूक़, वो मोहब्बत दिया करते थे। तो बदले में वो लोग जो गैर मुस्लिम होते थे वो इस्लाम भी कबूल कर लेते थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक मुबारका जो हैं वो सबसे बढ़कर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आपसे बढ़कर कौन इंसानियत को हुकूक़ अता फरमा सकता है, उन्हीं का जिक्र हो रहा है। इसी को आगे लेकर चलते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ शाह साहिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को हुकूक़ अता फरमाए, गुलामों को हुकूक़ अता फरमाए, पिसे हुए कमज़ोर हाल तबक़ों को हुकूक़ अता फरमाए, हत्ता कि गैर मुस्लिमों को हुकूक़ अता फरमाए। जैसे आपने ज़िक्र किया जिज़िया और उसके बदले उनको आज़ादी है तमाम मामलात में। तो इन्हीं हुकूक़ की अमली मिसालें हमारे असलाफ़ बिलख़ुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत किराम और फिर औलियाए उम्मत, इनमें कैसे बनती है? डॉक्टर साहब देखें, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात की। लोग ग़ुलाम बनाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए। देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काम करने वाले खुद्दाम 10-10 साल तक काम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उफ़ तक नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी तुम्हारे कोई मुआतहत हैं तो उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली अपने मिसाल से किरदार से बता दी, किताब बता दिया। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आल को, अपनी औलाद को इस चीज़ की तालीम दी। सुभान अल्लाह। मशहूर रिवायत है कि जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर के काम करती, चक्की पीसती, पानी भरना, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिदमत करना, उसके बावजूद जब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत और ग़ुलाम पहुँचे, हज़रत सैयदा ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि बाबा जान मुझे भी ग़ुलाम अता फरमाएँ, लौंडी अता फरमाएँ, ताकि वो मेरे साथ मिलकर काम कर सके, कामों में हाथ बटाए। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा को ग़ुलाम अता फरमा रहे थे, लेकिन
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو غلام نہیں عطا کیا، اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ اگر میں آپ کو غلام سے بہتر کلمات سکھا دوں اللہ اکبر. تو حضرت سیدہ فاطمہ راضی ہوگی. عرض کی بابا جان مجھے وہی کلمات سکھائیں جو غلاموں سے بھی بہتر ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کلمات سکھائے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ دیں گے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ تسبیح سبحان فاطمہ. اللہ. یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم ہے. سبحان اللہ. اور جو تھکن کے حال میں یہ پڑھتا ہے، چاہے وہ دنیاوی تھکاوٹ ہو اللہ یا گناہوں کی تھکاوٹ ہو، اللہ اکبر. گناہوں سے بھی اگر تھک جائے اور یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو گناہ ختم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور یہی کام حضرت صدیق اکبر نے غلاموں کے ساتھ کیا کہ ان کو آزاد کیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی، ٹھیک. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر قدمین شریفین کی گنتی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور جانتے تھے، بالکل جانتے ہیں حضور سب کچھ جانتے ہیں. بے شک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عثمان کیا کر رہے ہیں؟ حضور میں آپ کے قدمین کو گنتی کر رہا ہوں اور ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمین شریفین کی گنتی کیا اور اس کے برابر غلاموں کو آزاد کیا. سبحان اللہ. یہ غلاموں کو آزاد کرنے کا انداز واہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی غلام آزاد کیے جائیں. میں بھی آزاد کیا. اور یہی عمل حضرت فاروق اعظم سے ہے. سبحان اللہ. آپ پیدل چل رہے ہیں غلام سواری پر، اور بیت المقدس جو ہے فلسطین فتح ہو. فلسطین فتح ہو اللہ بغیر تلوار کے. بغیر دربار کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلامی کو آزاد کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت لوگ غلاموں پر تشدد کرتے تھے، ان کے حقوق نہیں ادا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو ادا کیا. آج کیونکہ غلامی دور ختم ہو چکا، جی اسلام نہیں ختم. اسلام نے ہی ختم کیا، اور آج کے دور میں ہمارے پاس مزدور ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے خطا کلامی معذرت کہ اہل بیت کرام سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ غلاموں کو آزاد فرما رہے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ غلاموں کو آزاد فرما رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ان ہستیوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ وہ حضور کے اس اسوہ حسنہ کو دیکھ کر ان کو سکون ہی اس وقت ملتا تھا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل کو کر لیتے تھے. سبحان اللہ. حضور کی زیارت کرنے کو شرف سمجھتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیمات دی کہ حضور کے زمانہ مبارک میں غلام تھے، جی. حضور نے ان کو آزاد کیا. سبحان اللہ. صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے، خلفائے راشدین نے. سبحان اللہ. اور آج جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں، ہمارے ہاں گھریلو خادم ہیں. بالکل صحیح. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال سرونٹس ہیں، امپلائیز ہیں مختلف صورتوں میں. ٹھیک ہے. بالکل مختلف صورتوں میں ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضور کے پاس 10 سال اللہ اکبر. شخص خدمت کرتا ہے، حضور نے اس کو مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک سبحان کچھ نہیں کہا. اور آج ہمارے پاس جو مزدور خادم کام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک. ان کے ساتھ ہم نے وہی رویہ رکھنا ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ان کی غلطیوں کو معاف کرنا. آخر وہ بھی تو انسان ہے، بالکل صحیح. ہم بھی انسان ہیں. ہم تھک جاتے ہیں تو ہمارے جو کام کرنے والے وہ نہیں تھکتے. رکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا پھر ہم کام ان سے اوور لیتے ہیں، ان کی اجرت نہیں دیتے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اجرت پہ اجرت، لیٹ پہ لیٹ، دیر سے دیر. بالکل صحیح. تو اس چیز کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، سبحان اس اللہ. کی اجرت دو. ابھی 1 مئی آنے والا ہے، یوم مزدور. یوم بس باتیں اس پر ہم کر لیتے ہیں. ہم اس پہ سیمینار کریں گے. سیمینار میں بھی ہم جو ہے نا طبقاتی نظام میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. مزدور نیچے ہوگا، امیر اوپر ہوگا. لیکن اس دن بھی مزدور
ہم چھٹی پہ ہیں، 1 مئی کی چھٹی ہے، لیکن مزدور کی چھٹی اس دن بھی نہیں، مزدور کی چھٹی نہیں، مزدور اس دن بھی دہاڑی چلی جائے گی، وہ گھر میں کھانا کیسے لے جائے کھانا گا؟ فاقے پڑ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، بچوں کو صحت نہیں دے سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مزدور کی مزدوری نہیں دیتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے جو ہے نا خوشبو آنا شروع ہو جائے. جی مفتی صاحب. سبحان اللہ. یعنی اسلام نے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان اب یہ مزدور چاہے غیر مسلم بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی حکم سب کے لیے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، سب کے حقوق یکساں ہیں، برابر ہیں. اللہ اکبر. اور یہ آزادی تھی کہ وہ حقوق لینا جانتے تھے. لوگوں نے حقوق طلب کیے ہیں. بالکل صحیح. حضرت فاروق اعظم سے جبہ مبارک کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا قد مبارک تو لمبا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ لیکن آج ہم اپنے حکمرانوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے. اور یہاں انہوں نے جواب بھی دیا. سبحان اللہ. اور ایک عورت نے حق مہر کے بارے میں کہہ دیا. حق مہر کے بارے میں اللہ نے تو کوئی اس میں حد مقرر نہیں کی. حد مقرر نہیں کی. عمر کون ہے جو حد مقرر کی؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے. اللہ اکبر. ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے معاشرتی رویے تو اس کے برعکس ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمارے سامنے بات ہی نہ کرے، چاہے وہ حکمران ہو یا کسی بھی عہدے کسی منصب پر جب فائز ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے سامنے ہر ایک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور کسی قسم کا وہ جائز سوال بھی نہ کر سکے. صرف ہمارے لیے جو سبق ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا. ہم کسی اقوام متحدہ یا ایسے مغربی لوگوں کے قوانین نہیں بلکہ اسلام کے قوانین پر جب عمل کریں گے تو پھر ہی ہمیں آزادی ملے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسلام نے انسان کو آزادی دی. ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دورے میں کہ ایک شخص نے جی عمر بن العاص کے بیٹے نے جی کسی کو تھپڑ لگا دی. غریب شخص کو تھپڑ مار، اس کے بدلے میں اس کے باپ کو جو ہے نا معزول کر دیا. اور اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا، آپ نے کب سے غلام بنا لیا. تو یہ تعلیمات تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو وہ پوری دنیا پر بھی حکومت کی. 36 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ علاقہ، عام طور پر 22 لاکھ کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پہ بھی محققین نے کلام کیا، تحقیق کی کہ 36 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے علاقے میں. اور پھر وہی بعد میں آگے چلتے چلتے 52 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ علاقہ اسلام کے ذریعے. بالکل وہی حقوق کی ادائیگی ہوتی تھی. اب وہ جو بحر کے لوگ جی لائے عمر کے نام سے بچوں کو اجرت دیتے ہیں، وہ کس کا بنایا؟ وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ وہی ابے عمر ضلع، اور وہ عمر ضلع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہی فرامین ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث. بالکل. اب وہی حضرت فاروق اعظم کا دور ہے جی کہ ایک عورت اپنے بچے کو چپ کرا رہی ہے. اللہ. پوچھا کیوں؟ کہ عمر اس وقت اجرت دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں، میں اسی کا دودھ چھڑوا رہا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا جو ہے نا اسکالرشپ شروع ہو جائے گی. اور آج ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے، غیر مسلم کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے انسانی حقوق دینے کا انداز دیکھیں کہ پھر دریائے نیل کو خط لکھا جاتا تو وہ رواں ہو جاتا. بالکل ایسے کہ جہاں ایک نوجوان لڑکی کی بھینٹ اس کو چڑھایا جاتا تھا، ایک وہ رسم چلی آ رہی تھی، تو آپ نے خط لکھا اور فرمایا کہ اس کو دریا کے سینے میں ڈال دو، درمیان میں اس کو رکھ دو، اور وہ دریا چلنے لگ پڑا اور آج تک رواں دواں. یہ انسانی حقوق اور عدل و انصاف دینے پر لگ جائیں تو پھر یوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور ثمرات اور نعمتیں ہمیں حاصل ہوں. بالکل ایسے. اور یہی وجہ تو نہیں ہے کہ آج جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم انسانی حقوق اور عدل و انصاف اور ان چیزوں سے چونکہ دور ہو چکے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں یہ معاملات اور یہ ساری پستیاں یہ اس کا ہم شکار ہو گئے. بالکل ایسا ہی. جب ہم حقوق نہیں ادا کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہی پیدا ہوں گے، مسائل ہی پیدا ہوں گے. جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں جی وہ ان کی جو بنیاد ہے
وہ حق کا نہ پہنچنا۔ قبلہ شاہ صاحب یہاں دیکھیے چونکہ حقوق کا ذکر ہوا تو اس حوالے سے ایک فرد، مسلمان فرد یا ایک انسان، دونوں کا بے شک ہم کمپیریزن کرتے جاتے ہیں، اور پھر ایک خاندان، ایک گھر، ایک محلہ، پھر ایک شہر، پھر ایک ملک، اسلامی ملک بالخصوص، پھر تمام مملکت اسلامیہ، پھر اس میں تمام طبقہ فکر سے طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان پر پھر کیسے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو اگر حقوق اور عدل انصاف اور اس کا پیکر بنے، تاکہ ہمارا اسلامی معاشرہ بالخصوص یہ امن و سلامتی کا ضامن بن جائے، اور قتل و غارت اور حقوق کا غصب کرنا، چھیننا اور یہ ساری جو پریشانیاں ہیں یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ اس سے میں عرض کروں کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ مسائل ہیں، جی ہم سب سے پہلے اپنے سے آغاز کریں گے۔ بالکل صحیح۔ ہم عمل شروع کریں گے تو جیسے ہی ہم عمل کرتے جائیں گے، اپنے اولاد کو حقوق دیں گے، بیوی کو دیں گے، پڑوسیوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، حقوق دیں تو یہ اسلامی تعلیمات جب عام ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ساری دنیا میں حقوق پہنچیں گے۔ اللہ ہم نے حقوق دینے ہیں۔ یہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مغربی لوگ ہیں حقوق دیتے نہیں ہیں، حقوق کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم انسانی حقوق کے انسانی حقوق اگر ہم باتیں کریں گے تو پھر یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے خود عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اب ان کو عملی طور پر اپلائی ہم نے کرنا ہے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان بالخصوص، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا تذکرہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، پھر اہل بیت کرام علیہ رضوان اور ہمارے اسلاف نے ان پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ ہمارے وہ ادوار، روشن سنہری ادوار تھے، جیسے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر عہد مبارکہ سے دور ہوتے گئے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے گئے تو پھر ہم زوال اور پستی کا شکار ہوتے گئے۔ آج بھی اگر ہم ان چیزوں پر صرف ان کے حوالے سے گفتگو نہ کریں، جیسے قبلہ ڈاکٹر سید صدیق شاہ صاحب نے فرمایا کہ مغرب کی طرح کہ وہ انسانی حقوق کے علم بردار تو ہیں، ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا خاص طور پر ان کی باری آتی ہے، ان کا ذکر آتا ہے، تو پھر وہ سبھی انسانی حقوق جو ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں، تو صرف گفتگو تک وہ معاملہ رہتا ہے۔ تو یہ معاملہ صرف گفتگو اور باتوں تک نہ رہے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور عملی طور پر اگر ہم اس کو انفرادی سے اجتماعی سطح تک لاگو کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں جناب قبلہ ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ صاحب ان بابرکت لمحات میں دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار و مغلاق شر والظلمات و آلہ و بارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو انسانی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام حاضرین کی خیر فرما، سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، عالم اسلام میں امن اور سلامتی قائم فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان کے اداروں کی خیر فرما، یا اللہ اسلام کو بول بالا فرما، پاکستان کے جھنڈے کو سر بلندی عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مرد و کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما، آمین آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب، ہمارے ملک پاکستان کے عظیم سما خان، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں مدحت سرائی کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک
پاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، جو فقیران شاہ بطحا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، دیکھے دلبر کو حق نے جمال اپنا، دیکھے دلبر کو حق نے جمال اپنا، پاس اپنے جلال رکھا ہے، پاس اپنے جلال رکھا ہے، تیرا اعجاز تو کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز تو کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان